نماز تراویح میں 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 13ویں تراویح ہے اور 14 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم 27ویں شب کو تکمیل قرآن کریم کی تقریب کریں گے۔ جو احباب امام صاحب کو، امام تراویح کو خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 1-2 دن میں کر دینی چاہیے۔ اگر 27ویں تاریخ کو خدمت کریں گے سوٹ وغیرہ کی باجی گل سمجھو جو، تو وہ 27ویں تاریخ کو کون ان کو سی کر دے گا؟ یہ عید بجائے ایسے ہی گزاریں گے۔ اگر کسی نے خوشی کرنی ہے تو نہیں مرزا صاحب وہ پہلے کرنی چاہیے نا، شادی کی تو تیاری پہلے کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا اور نماز تراویح میں قرآن کو سننا ہم سب کے لیے اسے حجت بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سامعین محترم اور سامعات، آج 1.25 پارہ سماعت کیا گیا ہے۔ 1.25 پارے میں سورہ ابراہیم ہے اور اس کے بعد سورۃ الحجر ہے اور اس کے بعد سورۃ النحل ہے۔ ابراہیم سے تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اور بہت ساری تربیت کی اور اصلاح کی اور ایک ایسا منظر جو عن قریب آنے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سارے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، بالخصوص اس سورت کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ اور سورۃ الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، شیطان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے، آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ بہتر ہے، مٹی اتنی اچھی نہیں ہے، لہذا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اور جناب لوط علیہ السلام کا اور دوسری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسری سورت جو ہے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ نحل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیے، اپنی توحید کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا ہے اور اس کی روانگی، پانیوں کی روانگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اور بھی مثالیں دی اور وہاں ایک شہد والی مکھی کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی ہے، اللہ اکبر، ہم نے اسے سکھلایا ہے، سلجھایا ہے کہ تیرے راستے کون کون سے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بڑی گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، شہد کی مکھی نے جہاں اپنا چھتا لگایا ہوا ہوتا ہے نا، جہاں مرضی ہو وہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ راستے کس نے اس کو سکھلائے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ راستے کس نے سکھلائے ہیں؟ اللہ نے۔ جس طرح طوفانوں کو چلانے والا، ہواؤں کو چلانے والا میرا اور تمہارا رب ہے، جس طرح سمندروں کی لہروں اور دریاؤں کے پانیوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح درختوں کو پیدا کرنے والا اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو اونچائیاں دینے والا، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایسے ہی شہد کی مکھیوں کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے، اس کو راستوں کی پہچان میرے رب نے کرائی ہے۔ اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، شہد کی مکھی سے، مکھی کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے اللہ کہتے ہیں اس کو شہد کہتے ہیں، اور فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ شہد شفا کا مرکز ہے، اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں یہ تذکرہ کیا ہے۔ تو آج مختصراً ہم سورہ ابراہیم کی
दो आयात को समझने की कोशिश करेंगे मजीद तफसील से, और ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि बर वक्त ही हम अपनी बात को खत्म कर लें, लेकिन ये पैगाम इतना जरूरी है। यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत की बातें की हैं, जन्नत की नेमतों की बातें की हैं, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा किया है, वो हर बात बड़ी शानदार है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये बात कह दी है, वआताहुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें हर वो चीज देता हूं जो तुम मुझसे मांगते हो। सुभान अल्लाह। वआताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, अल्लाह कहते हैं जो भी तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें देता हूं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हाँ अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू करोगे तो उनको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। इतना अल्लाह ताला का अपने बंदों से प्यार है, और उस प्यार का अंदाज ये है, अल्लाह कहते हैं जो भी तुम मांगते हो मैं तुम्हें सब कुछ अता कर। बड़ी बड़ी अच्छी मिसालें हैं, मैं उन सारी बातों को छोड़कर सिर्फ दो आयात को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 21 है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं वबरज़ुलिल्लाहि जमीअन, क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा कर लेंगे, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा कर लेंगे। फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, और कमजोर लोग अपने बड़ों से ये बात कहेंगे, इनको खड़ा कर दो इधर पीछे, जो कमजोर लोग हैं ना वो अपने बड़ों से जिनके पीछे वो दुनिया में चलते रहे हैं ना उनसे ये बात कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, ए हमारे पीरो मुर्शिद दुनिया में हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे, दुनिया में हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह, क्या आज अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के अजाब से तुम हमें बचा लोगे कि नहीं बचाओगे? अल्लाह अकबर। कितना बड़ा पैगाम है। ये सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 21 है। इससे पीछे अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा किया है, इससे पीछे अल्लाह ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया है, ईमान वालों का, तवक्कल करने वालों का तज़किरा किया है। और यहाँ अल्लाह कह रहे हैं क़यामत वाले दिन कमजोर लोग, कमजोर वो होता है जो किसी के पीछे पीछे चलता है। तो आज हर आदमी अपने सही होने का दावा कर रहा है और उसके पास दावा दलील कुछ नहीं है। वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने राय के मुताबिक लोगों को चला रहा है। और लोगों की ज़हन साज़ी ये की जाती है कि ये जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, कि यहाँ बस मौज करो, हम आपके साथ हैं, देखी जाएगी, हम तो क़यामत के दिन आपका हाथ पकड़ेंगे और जनाब जन्नत में ले जाएंगे, हम तो कब्र में भी आपके पास आ जाएंगे और वहां आके जनाब मुनकर नकीर को ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ताला माशर के मैदान का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। मिन शै का मतलब है थोड़ा सा, यानी सारे मामले में थोड़ा सा। तो ये लोग जो किसी ऐसे इंसान की पैरवी करते हैं जो कुरान और सुन्नत के पीछे नहीं चल रहा। अगर कोई शख्स बेशक जो जात का बड़ा कमजोर है, जातें तो हमने बनाई है, वो मामूली सा आदमी लोगों की नजर में है, लेकिन उसकी दावत अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत है, उसकी दावत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, तो फिर समझो उसकी दावत सच्ची है। वो कोई भी है, काला है, गोरा है, गंदमी है, छोटा है, बड़ा है, वो किसी खित्ते के रहने वाला है, फिर लाजिम है कि हम उसकी दावत को सुने और अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करें। पैरवी किसकी करनी है मिर्जा साहब? अल्लाह उसके रसूल की, उसकी नहीं। उसने तो दावत दी है, अच्छी बात की, कुरान समझाया है, हदीस समझाई है, सीरत समझाई है, अल्लाह की निशानियां हमें समझाई हैं। हमने ये सारी बातें सीख कर समझ कर अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें। और जो लोग लोगों को अपनी इबादत करवा रहे हैं, अपने पीछे चला रहे हैं, कल क़यामत के दिन उनका मंजर क्या होगा?
ان کے پیچھے چلنے والوں سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا بات تو ہمیں تو تخفیف کروا دو نا. تو وہ کیا کہیں گے؟ سن لو، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن میرے لیے آپ کے لیے حجت ہوگا. کسی کا بہانہ نہیں چلے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بھی سچی دعوت نہیں پہنچی تھی. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری دی. آپ نے اپنے صحابہ کی ذمہ داری لگائی، صحابہ نے آگے مسلمانوں تک، پوری دنیا تک اس قرآن کو پہنچایا ہے. آج زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی دعوت نہ پہنچی. کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں لگے گا. اور سیانے ہم اتنے ہیں، سٹرابری خریدتے وقت خیال کرتے ہیں کہ اے نا گلی ہوئی نہیں لینی. کیوں جی؟ جے گلی ہوئی سٹرابری لیتے کرو گے تو پھر بی بی نے گلاں کرنی ہیں، سارے باتیں کریں گے، سٹرابری نہیں تجھے لینی آتی. کیا نہیں بھائی بتا. اور خربوزے کی کیا حیثیت ہے؟ رمضان سے پہلے 80 روپے کلو تھا، اب اس کی حیثیت 200 روپے کلو ہے. رمضان آیا، مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. ہمیں امت کا بڑا درد ہے، اتنا درد ہے کہ ہم نے 80 والا 200 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور وہ 200 روپیہ خرچ کے ہم 2 بار نہیں کئی بار اس کو سونگتے ہیں. او بھئی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، میٹھا ہوئے گا کہ نہیں. خوشبو سونگ کر بھی ہم بیچنے والے سے کہتے ہیں میٹھا آئے گا نا. بھئی وہ بیچ پڑا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کچھ. یہ تو میرے رب کے معاملے میں، دنیا کے کھانے اور پینے پہننے کے معاملے میں اتنی ہم تحقیق کرتے ہیں، اور جب بات اللہ اس کے رسول کی بات کی آتی ہے، ہماری آخرت کی آتی ہے، وَهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ والا عمل کرتے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا قیامت کے دن. تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. یہ گمراہ لوگ کل قیامت کے دن پھر اپنے حواریوں کو یہ بات کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی سچی بات کہہ دیتے. تو سارا الزام کس پر لگا دیا؟ کیوں یہ سامانی؟ اللہ کی ذات پر. استغفر اللہ استغفر. یہ دیکھو معاشر کے میدان میں کھڑا ہے، ابھی اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اب بھی یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا. کہتا ہے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں تمہیں بھی ہدایت دیتا. جو میرے پاس گمراہی تھی وہی میں نے تمہیں دینی تھی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. وہ پھر اپنے حواریوں سے یہ ظالم لوگ کہیں گے جو دنیا میں لوگوں سے اپنی پیروی اپنی مرضی کے دین پر چلواتے ہوں گے نا، یہ کہیں گے سواء علینا، اب تو ہم بھی اور آپ بھی برابر ہیں. دنیا میں بے شک تم ہمارے پیچھے چلتے تھے، سب کچھ ہمارے کہنے پہ خرچ کرتے تھے، مال دیتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب چونکہ معاشر کا میدان ہے، سواء علینا، اب یہاں ہم اور آپ سب برابر ہیں. اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. یا تو ہمیں پھر صبر کر لینا چاہیے، ہم تو بجر مجبور ہو گئے ہیں، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. یہ قیامت کے دن یہ لوگ ظالم لوگ یہ بات کہیں گے. اس کے بعد جو آیت نمبر 22 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا وہ یا انسان کے پیچھے لا کے گمراہ ہوتا ہے یا شیطان کے پیچھے لا کے گمراہ ہوتا ہے. کیوں نہیں مرزا صاحب پاری گل سمجھ آ رہی؟ یا انسان کی بات مان کے گمراہ ہوتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بات کی ہے، اور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کی. معاشر کا میدان لگا ہوا ہوگا. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تو بے شک اللہ ووعدتکم وعد الحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے وعدے تم سے سچے تھے. یہ کون بات کہے گا؟ شیطان کہے گا. کن سے؟ اپنے پیروکاروں سے. کیا کہے گا؟ کہ اللہ کے وعدے سچے تھے. ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے میں تو ان سے مکر گیا ہوں. فاخلفتکم، میں نے تو انکار کر دیا، میں نے تو اپنے وعدوں کی مخالفت کر دی ہے، انکار کر دیا ہے. یہ شیطان نے کل محشر کے میدان میں ہم سے کہنا ہے، اپنے حواریوں سے یہ بات کہنی ہے، اور جو
کوئی یا تو مولوی نے چھوٹو جی انہاں دی کیڑی گل ہے اور دین اتنا بھی سخت نہیں ہے جی، اور دین اتنا بھی پابند نہیں ہے جی، ہر بات پہ ہم نے اسلام کو، اسلام والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اپنی تان و تشریح کا اور اپنے مذاکروں کا ان کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ کل یہی لوگ قیامت کے دن معاشر کے میدان میں شیطان سے کہیں گے، شیطان ان سے کہے گا بابا آتوکم فاخلافتکم، میں نے جتنے بھی دنیا میں تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے نا میں سب سے انکار کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے وعدے سچے تھے اور وہی حق تھے۔ اب تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں بات مانی تو میرے پہ تم نے کیسے یقین کر لیا؟ پیدا اس نے کیا، رزق وہ دیتا تھا، عزت اس نے دی، اولاد اس نے دی، کاروبار اس نے دیا، گھر بار، بیوی، بچے، ماں باپ اس نے دیے، کاروبار، یہ زمینیں، یہ لہلہاتی خشک کرنے والی زمینیں، یہ فصلیں، یہ عزت، یہ گھر مکان، سب کچھ اس نے دیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ تم نے اس کے وعدوں پر یقین نہیں کیا تو میں تو ویسے ہی جھوٹا تھا۔ یہ قیامت کے دن شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور ساتھ کیا کہے گا؟ کہتا ہے آج تمہاری مجھ پر نہ کوئی بات نہیں بنتی، ویسے تمہیں یہ حق نہیں ہے آج تم مجھے کوئی بات کرو، مجھ پر کوئی دلیل لاؤ، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ الا دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، میرے پیچھے چل گئے، اب میرا اس میں قصور کیا ہے؟ فلا تلومونی، تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو تم ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، آخر میں وہ سیدھی بات کہنے کا کہتا ہے جتنے تم میرے کہنے پر اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے نا، کبھی کسی پر، کبھی کسی کے سامنے جھکتے، کبھی کسی پر جا کے تم ماتھا ٹیکتے، کبھی کسی کو کہتے یہ اللہ کا، اللہ اس کو مجبور کر لے گا نعوذ باللہ، یا اللہ اس کی نہیں موڑے گا، اور اس طرح کی جتنی باتیں تھی وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، جتنے تم نے شرک کیا نا میں تو ان سے بالکل بری۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں اس دن ظالموں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور لوگوں، اور میرے بیٹوں، بھائیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی سن سکرت کی کتاب ہیر رانجھے کی باتیں نہیں ہیں، یہ فلم و ڈراموں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ میں پڑھوں تب بھی مجھے اتنا ہی اجر ملتا ہے، آپ پڑھیں آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ میں پڑھوں مجھے ہدایت دے گا، آپ پڑھیں آپ کو بھی ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن اور کھلا ہوا ہے، ہر روز ہم اس کو سنتے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا جب اللہ ہمیں توفیق دے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بھی بنا لیں۔ اللہ تو ہمیں اس قرآن کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں، دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ماؤں کا دل ہوتا ہے کہ ان کو نا یہ پت کٹنیاں، پجامے تے جناب شرٹا تے پینٹا انہاں نوں پاؤ جی، اور 5-10 دن پینٹ نہ بھی تو پے گی، ماں تے جان چھٹی ہے نا۔ شلوار قمیض پہنی، اسلامی لباس پہنا تو وہ شلوار ہیں تو وہ تو پھر بچے گندا کر رہے گا جی، وہ پھر روزانہ دھونا پڑے گا۔ اب میری بہن، اے میری ماں، اے میری بیٹی، کیا تجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو نے اپنے رب کے سامنے نہیں جانا؟ کیا تو اپنے بچوں کا اجر حاصل نہیں کرنا چاہتی؟ کیا ہی اچھا ہو تو ان کے سر کی مانگ درمیان سے نکالے، ان کے سر کے بعد سنت کے مطابق بنائے۔ شیطان تمہیں کہے گا کہ پچھلے دور دے رواج نے جی، لیکن تو نے اللہ اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا ہے۔ وہ پچھلے دور کے ہیں یا پہلے دور کے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر سب سے حسین چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیر جو ہے نا، سر کا چیر، بال جو ان کا چیر نکالتی وہ درمیان سے نکالتی، درمیان سے۔ اور آج اگر کوئی درمیان میں چیر نکال دینا تو اسے دوسرے کہتے ہیں بیبیاں ورگے بال بائے آئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القضاء، چھوٹے بڑے بال رکھنے سے، کٹوانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم جب تک پیالہ
کنجر کٹ، سولجر کٹ، پتہ نہیں کون کون سی کٹ کروانا لے. ہم کہتے ہیں منڈا نہیں سونا لگتا اے منے دے بو کی کتھوں دی تو ہی اجازت کرا کے آئے. یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں. جب تک اس کی شلوار، اس کی پینٹ ٹروزر ٹخنوں کے نیچے نہ کریں، چھوٹے سے شوز پہن کر اس کے اوپر نہ کر دیں فولڈ کر کے، ہم کہتے ہیں شٹائر نہیں بجائے گی، بچہ خوبصورت نہیں لاتا پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی جو تربیت کے دن تھے، ماں نے بھی تربیت نہیں کی، دادی نے بھی تربیت نہیں کی، باپ نے بھی تربیت نہیں کی، بہن نے، دادے نے بھی تربیت نہیں کی. اب بڑا ہو کے یہ شاہ رخ خان بنے گا، یہ امام کعبہ تھوڑا بنے گا. بڑا ہو گیا اس نے وہی بننا ہے نا جو اس کو تربیت دے رہے ہو. بڑا ہو کر یہ امام تھوڑا بنے گا، بڑا ہو کر لوگوں کو اصلاح کرنے والا تھوڑا بنے گا. اگر چاہتے ہیں مائیں اور بہنیں، بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ یہ اولاد ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو، تو شیطان کے بہکاوے سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آنا ہے. ہمیں ہر کام کرنا ہے لیکن سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہی ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے بخشش کے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف اس قرآن کو حجت نہ بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. الہ العالمین، اے آسمان و زمینوں کے مالک، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے خالق، اے ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے رب. اے اللہ اپنے آسمان و زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ اپنے بڑی بڑی طاقتور، اللہ بڑی بڑی وزنی مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے. اے اللہ دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کو بھی آپ نے پیدا کیا ہے. اللہ ان کی روانگیوں کو بھی آپ نے چلایا ہے. اے اللہ ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی ہیں. اللہ بڑے بڑے بلند پہاڑ آپ نے پیدا کیے ہیں. اللہ آپ بڑی اونچی شان کے مالک ہیں. اللہ آپ بڑی بلندی والے ہیں. اللہ آپ بڑے ہی جلال والے ہیں. اللہ آپ بڑے ہی کرام والے ہیں. اللہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی مگر آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. اللہ آپ شان معلا کے مالک ہیں. اللہ عرش معلا اور رب العرش العظیم ہیں. الہ العالمین، اے اللہ آپ بڑی اونچی شان والے ہیں. اللہ ہم گناہگار بندے، اللہ ہم فقیر اور حقیر بندے. اللہ ہم منگتے تیرے در کے سوالی. اے اللہ سوالی اور فقیر حاضر ہیں. اے اللہ ہماری شکل و ہمارے رنگ و ہمارے عملوں کی طرف نہ دیکھنا. اللہ عملوں میں بڑے کمزور ہیں. اللہ عمال ہمارے بالکل زیرو ہے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے منتظر ہیں. اللہ اپنی رحمت اور اپنے جلال اور اپنے مقام کے مطابق اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تیرے در پہ سوالی ہیں. اللہ فقیر ہیں، منگتے ہیں. اللہ تیرے علاوہ کوئی معافی نہیں دے سکتا. اللہ ہمارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین پہلے کیے اور بعد میں جو کیے اللہ ان کو معاف فرما. اللہ جو روشنی میں کیے، جو چھپ کر کیے، اندھیرے میں کیے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ جو جان بوجھ کر کیے، اللہ جو گناہ اور نافرمانیاں جان بوجھ کر کی ہیں، اللہ جو انجانے میں کی ہیں، اللہ وہ معافیاں عطا فرما. الہ العالمین اے ہمارے اللہ، اے اللہ جی اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اللہ آپ بڑے ہی رحیم ہیں. اللہ آپ بڑی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے. اللہ آپ
سو ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو چلتی آگ سے صحیح سلامت ہے اللہ، ان کو آگ کا سیکا لگنے کے بغیر ہی، تپش لگنے کے بغیر ہی صحیح سلامت زندہ نکالنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کی شان یہ ہے اللہ، آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نکال کر، اے اللہ کنویں سے نکال کر، غلامی سے، اے اللہ قید خانے سے نکال کر بادشاہ بنا دیا۔ اے اللہ آپ تو وہ ہیں جس نے جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال دیا۔ اے اللہ آپ تو وہ ہیں جو ہر موقع پر اپنے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی رات ہے اللہ، رمضان کی 13ویں رات ہے اللہ، اے اللہ رمضان مبارک کی ہر رات اپنے بندوں کو آپ جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ تیری بندیاں بھی حاضر ہیں، اللہ تیرے بندے بھی حاضر ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے بھی حاضر ہیں۔ اے اللہ آپ تو بڑے ہی رحیم اور کریم ہیں۔ اللہ آپ جو بھی مانگتے ہیں اپنا بندوں کو بے حساب و کتاب عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمارے باپوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی جہنم سے آزادیاں عطا فرما۔ الہ العالمین اے ہمارے اللہ، اے اللہ، اے رب العرش العظیم، اے اللہ، اے رب السماوات والارض ومن فیہن وانت علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ہیں، اے اللہ ہم نافرمانی کے باوجود، اے اللہ ہم عبادت اور اتباع فرمان برداری کے باوجود، اے اللہ تیری مخلوق سے، اللہ تیری حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائی، اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اور سارے زندگی والی اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ماؤں کی خواہشیں ہیں، اے اللہ باپوں کی خواہشیں ہیں، اللہ ان کی اولادیں صاحب اولاد بن جائیں، اے اللہ اپنی جناب سے ان کے لیے فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک اور سارے زندگی والی اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جس کو اولاد عطا کی ہے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا، اللہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور بیٹے اللہ جو دیار غیر میں ہیں، اے اللہ بیرون ممالک میں ہیں، اے اللہ ہمارے طالب علم، اے اللہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے اللہ جو دور دراز اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اے اللہ جو دیار غیر میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت کو نازل فرما۔ الہ العالمین اے ہمارے رب، اے رب العرش العظیم، اے ہمارے اللہ، اے مالک یوم الدین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی اے اللہ مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما،
اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ بیت المقدس کو اللہ صہیونی اور یہودیوں سے اللہ رہائی نصیب فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مجاہدین کے قدموں کو ثابت فرما، اے اللہ پوری دنیا کا کفر ان کے خلاف کھڑا ہے اللہ، اے اللہ آج بھی ابابیل تیرے پرندے ہیں، اے اللہ آج بھی ہوائیں آپ کے تابع ہیں، اے اللہ آج بھی کنکروں سے اللہ، اے اللہ تو اپنے دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما سکتا ہے، اے اللہ جس طرح بھی ممکن ہے اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے الہ العالمین، اے ہمارے اللہ، اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ، اے اللہ ہمارے پیارے جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کے والدین آ چکے ہیں اللہ، کسی کے صرف باپ آئے ہیں اللہ، کسی کی مائیں آئی ہیں اللہ، کسی کی اولادیں آئی ہیں اللہ، اے اللہ جس کا جو عزیز و قارب تیرے پاس آ چکا ہے اللہ، اے اللہ تو ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کے لیے جہنم کے دروازے اللہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، الہ العالمین، اے اللہ ان کے لیے جنت کا لباس نازل فرما، اے میرے اللہ ان کے لیے جنت کا بستر نازل فرما، اے اللہ جس نے بیمار، اے اللہ جس بیمار نے شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ، اپنی جناب سے اللہ خصوصی طور پر اللہ، اے اللہ ان کے لیے شفا کا اعلان فرما، اے اللہ ان کے علاج معالجے میں برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ان کی دوائیوں میں شفا کو نازل فرما، اے اللہ ان کے ہیلے بہانے علاج معالجوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جس نے دعائے خیر کا کہا ہے اللہ ان کے معاملات آسان فرما، اے اللہ جو اس وقت بھی تیرے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو اپنے دین کے لیے آباد فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، اے اللہ جو بھی تیرے گھر پر حاضر ہیں اللہ ہم سارے ہی منگتے ہیں اللہ، فقیر ہیں تیرے در کے، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ تو ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، اللہ پورے یقین اور توکل سے ہم آپ سے التجائیں کرتے ہیں، اے اللہ میرے گلی کے محلے کے اللہ اس بستی کے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین، اے اللہ ہم سب کو اللہ میرے گلی اور محلے کے اللہ میرے بستی کے لوگوں کو اللہ اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي